صاحبان علی وقار، اور دین مکمل ہوا اور دین کا وارث دین محمد چنا گیا، وارث دین محمد چنا گیا۔ 18 ذی الحجہ کو الیکشن نہیں ہوا، ووٹنگ نہیں ہوئی۔ اس دن بھی ایک منافق بولا تھا کہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہیں اپنے پاس سے علی کو مولا تو نہیں بنا دیا؟ اگر آپ نے اپنے پاس سے بنایا ہے تو پھر تو اور بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے پاس سے نہیں بلایا تو مجھ پر آسمان سے عذاب آئے، کوئی پتھر آئے آسمان سے۔ اس دن پتھر بھی آیا اور آیت بھی آئی، ذاتی دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو 2 ٹکڑے بنائے، حدیث رسول سے ثابت ہے، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ صداقت کا پیغام ہے بھائی صاحب، یہ سچائی کا پیغام ہے، یہ پیٹنے والوں کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ شیعہ ہے تو تب یہ علی علی کرتا ہے۔ علی علی کرنا حلالی ہونے کی پہچان ہے۔ علی علی کرنے کے لیے نہ مفتی ہونا ضروری ہے، نہ عالم دین ہونا ضروری ہے، نہ قاری ہونا ضروری ہے، نہ حافظ ہونا ضروری ہے، بلکہ صرف ایک چیز ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے صاحبان علی وقار، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب نعمت تمام ہو گئی، دین آپ کو مل گیا، تو دین تو آپ نے لینا تھا علی سے۔ علی کی تدفین تو نجف میں ہوئی ہے، دین علی سے لینا تھا۔ دیس تھا علی کا مدینہ، مکہ، علی کو نجف میں کیوں تدفین ہوئی؟ سوال ہے، علی کو کس نے خنجر سے شہید کروایا؟ کس نے بھیجا؟ کس نے وہ خنجر تیز کروایا؟ کس نے پیسوں پر عبد الرحمن ابن ملجم کو خریدا؟ یہ تو کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے۔ حوالے ہمیں تب پتہ چلتے ہیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم مطالعہ کرنے نکلے، ہمیں حضرت امام حسن کا لاشا بھی نظر آیا کہ جب لاشا لے کر جانے لگے روضہ رسول کی طرف، تو کیا ہوا امام حسن کے ساتھ؟ اٹھاؤ تاریخ کو پڑھو، مطالعہ کرو تاریخ کا۔ کیا امام حسن کے جنازے پر تیر نہ برسائے گئے؟ پوچھو کس نے برسائے تھے امام حسن کے جنازے پر تیر؟ امام حسن کو زہر کس نے پلوائی؟ کس نے وہ زہر دی تھی؟ کس نے ان کی وہ جودہ کو خریدا تھا؟ صاحبان علی وقار، ہم تو اماں عائشہ کے قاتل تلاش کرتے ہیں۔ کس نے ہماری ماں اماں عائشہ کا قتل کیا؟ ڈھونڈو، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، مسلم، بخاری، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی، نسائی، سیاستہ کی ساری کتابوں کو اٹھا کے پڑھو اور ڈھونڈو کون ہے ہماری ماں اماں عائشہ کا قاتل۔ ہم تو بے بانگ دوہل کہتے ہیں، ہم تو وہ نہیں کہ ہم ادھر بھی ہیں تو ہم ادھر بھی ہیں، ہم ادھر ہیں۔ میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ رسول نے
فرمایا ہے. بولو سبحان اللہ. علی منی و انا منکا، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. بھئی ہم تو علی کے ساتھ ہیں کیونکہ نبی علی کے ساتھ ہیں، نبی حسین کے ساتھ ہیں، نبی حسین سے ہیں، نبی علی سے ہیں. اگر نہ ہوتے تو وارث دین خدا، اللہ کے دین کا وارث مصطفیٰ بنے. 1.25 لاکھ نبیوں نے جس دین پیغمبر کا ذکر کیا، جس نبی کا ذکر کیا، وہ نبی تھے محمد رسول اللہ، اور وہ جو دین تھا وہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسے اسلام کہتے ہیں. اب صاحبان زی علی وقار، یہ اسلام اللہ کے نبی نے غدیر خم کے میدان پر ایک وارث چنا، ایک وارث چنا. صاحبان زی علی وقار، ایک ہوتا ہے وارث اور ایک ہوتی ہے وراثت. وراثت ہلکی ہوتی ہے وارث سے. جب وارث کو وراثت کی ضرورت پڑے تو وراثت کو وارث پر قربان کر دیا جاتا ہے. اور دین مصطفیٰ وراثت دین ہے. یہ وراثت مصطفیٰ کی ہے، نبی کی وراثت دین ہے. آپ نے کہا، ہم تو یہ کہتے ہیں نبی کی وراثت میں بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے بقول آپ نے کہا نبی کی وراثت دین ہے. تو صاحبان زی علی وقار، اب وراثت ہوئی دین، اور دین کے لیے وارث بھی تو ہونا چاہیے. اب وارث ہوئے مصطفیٰ، تو وارث نے اپنا نائب، اپنا وارث آگے کے لیے چنا. من کنت مولا فاز علی المولا کہہ کر. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سب شوق سے بولو سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. تو دین ہوئی وراثت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب دین ہے، یہ دین ہے. اور وراثت یہی ہے، یہ دین وراثت ہے. آپ نے فرمایا یہ دین نبی کی وراثت ہے، اور وراثت کا وارث یا نبی ہے یا نبی کے بعد من کنت مولا ہو. جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے. بولو سبحان اللہ. اب وارث، میں نے کہا ہے نا، جب وارث کو ضرورت پڑے تو وراثت کو بیچ کر وراثت کو قربان کر دیا جاتا ہے وارث کے لیے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ بیمار ہے تو وراثت میں آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا. تو آپ کہتے ہیں جی مشکل وقت ہے، بچہ بیمار ہے، کیا کرنا ہے اس جائیداد کا، جو بچہ ہی نہ رہا. تو ہم کہتے ہیں جی جائیداد بیچو، اس کی پیسوں سے اس کا علاج کراؤ. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. تو بیچو، بیچ کر اسی بچے کا علاج کرواؤ. اب وہ وراثت کو قربان کر دیا گیا، وراثت کو قربان کر دیا گیا وارث کے لیے. اب بڑی حیران کن بات ہے،
ایک وارث دین محمد ہے، نبی کے دین کے وارث ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا ہم علی کو ہم کہتے ہیں، ہم تو علی کو مولا نہیں کہتے، نہ ہی ہم نے ان کو مولا بنایا ہے۔ اگر ہم مولا کہتے تو ہم قصوروار تھے۔ مولا تو غدیر خون کے میدان میں الیکشن نہیں، ہاتھ بلند کر کے ریفری کی طرح مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ آج دین مکمل ہو گیا اور اس دین کا وارث مولا بنا کے علی کو چن لیا گیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلانے مسلک سے پیار ہے، دعوت اسلامی والے کہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی سے پیار۔ آپ دعوت اسلام سے پیار کریں، اسلام سے پیار کرو، اسلام سے محبت کرو۔ کوئی کہتا ہے ہم دیوبند سے پیار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم وہابیت سے پیار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سنیت سے پیار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بریلی سے پیار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے دیوبند سے پیار کرتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ مدارس کا پیار چھوڑو، پیار کرنا ہے تو نبی سے پیار کرو۔ بولو سبحان اللہ، نبی کے دین سے پیار کرو۔ اور دین کسی مسلک کے لفافے میں بند نہیں ہے، یا کسی ایسے مولوی کی فکر کا نام ہے کہ جو اپنی طرف بلا کے کہے باقی سارے کافر۔ دین تو وہ ہے جو کل بھی حق تھا، جو آج بھی حق ہے، اور حق نہ ہوتا تو 1.25 لاکھ حاجیوں کو اکٹھا کر کے اتممت علیکم نعمتی نہ کہا جاتا۔ دین مکمل ہو گیا، اور اس دین کے مکمل ہونے پر اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک بات بتلائی کہ جو دین محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اس بات سے چپ نہیں ہوتی کہ جو صحیح دین محمد کے ماننے والے ہیں، جو وراثت کو سمجھتے ہیں، جن کو نماز کا پتہ ہے، جن کو روزے کا پتہ ہے، جن کو حج کا پتہ ہے، جن کو زکوٰۃ کا پتہ ہے۔ ایک بندہ نماز کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جاتا ہے، کہتا ہے آؤ جی نماز کا وقت ہو گیا، اور باہر نکل کے چن کے گال نکالتا ہے۔ گھر آتا ہے تو ماں کو تو کہتا ہے، اس نے نماز کو پہچانا نہیں۔ ایک بندہ بہنوں کا حق کھا کے، بیٹیوں کا حق کھا کے حج پہ چلا جائے، ایک بندہ وارث دین محمد، اللہ کے دین کے جو وارث ہیں، جن کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور قرآن کی آیت کی روح سے لوگ تو حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ علماء دین کے وارث ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ بھائی علماء علم کس سے لیتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بولو سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ان علماء کے بارے میں ذکر ہے کہ جو علم علی سے لیتے ہیں، اور جو علی کے دشمنوں سے پیار کرے۔ اٹھاؤ نا تاریخ کو، پڑھو نا بھائی،
پڑھتے ہیں نہیں ہو، ایویں ضد پکڑی ہوئی ہے، نہیں جی نہیں 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 یہ نہیں ہوا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پوچھو نا 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک ممبروں پر علی کو کس نے گالیاں نکالی، کس نے گالیاں نکلوائیں؟ کون علی، محمد اور حسن نام کے بچوں کو شہید کرواتا رہا؟ کون تھا؟ اٹھاؤ نا تاریخ کو پڑھو۔ تو پھر یہ ڈونگی باتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی جنتی تھے، یہ بھی جنتی۔ بھائی بات سنو، یہ گوبر میں اور دودھ میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی صاحب۔ گوبر جو ہے بے شک آپ کے جلانے کے کام آتی ہے، اللہ نے ایک نمونہ بھیجا ہے، یہ گوبر کا فائدہ ہے، لیکن ایندھن کے طور پہ صرف جہنم میں جلائی جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اور دودھ صرف سفید رنگ ہونے کی وجہ سے، رستہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے جب آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ دودھ بھی نور ہے۔ اور بھائی تیرا بھینس کا نکلا ہوا دودھ نور ہے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے، میں تو نہیں کہتا، مانو نا پھر۔ جب اکابر یہ باتیں کرتے ہیں، جب اکابر ان چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگ کون ہیں کہ آپ ان چیزوں کا مطالعہ نہ کریں؟ اس لیے صاحبان ضیاء علی وقار قدر و منزلت یہی ہے کہ علی کو سمجھو، مانا کہ تیری قمیض سے لگے ہوئے 2 جیبیں ہیں تو تجھے سمجھانے کے لیے ایک بحث بھی کافی ہے، ایک گوبر ہے اور ایک دودھ ہے، دونوں بحث سے میسر آتے ہیں۔ ہم علی کو سراپا نور سمجھتے ہیں اور علی کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گوبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث رسول ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ ہم نے یہاں تک سنا اور اس کے نعرے بھی لگائے، من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن صاحبان ضیاء علی وقار آپ یہ بھی تو بتلائیں، آپ یہ بھی تو بتائیں کہ جب نبی کو گالی دینے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے تو نبی نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، دونوں طرف سے آواز ہے، سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحب ہم تو ادھر ہیں جدھر نبی ہیں۔ نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ہم کسی اور کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَجَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور باطل کو مٹتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ کوفی شامی تھے، حسین حق بن کے آیا تھا، اپنی اولاد دے کے، اپنی بیویاں بچے لے کے ساتھ آیا، نہ تلواریں لایا، نہ برچھیاں، نہ بھالے، نہ سواریاں، قربانی کے لیے وہ شیر خوار بچے لائے، 6 ماہ کے علی اصغر کو لایا، ننھی سکینہ کے کان چدوانے کو لائے، علی اکبر کو برچھیاں کھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا، پھر اسلام کو بچتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ حسین تو قربان ہوا مگر اسلام بچ گیا۔ بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحب بچو، یہ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، اہل حدیث، یہ دعوت اسلامی، یہ جماعت اسلامی، جماعت مسلمین، یہ سب مولویوں کی کھچڑیاں ہیں۔
نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حوالہ دے دیتے ہیں جی، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اور بھائی صاحب یہ حدیث رسول ہے، پہلے قرآن کو پڑھ۔ قرآن میں نبی نے زبان تو وہی تھی جو حدیث تو بیان کر رہا ہے، تو کہتا ہے حدیث ہے۔ حضور نے تو اندیا دیا ہے، قبل از وقت انفارمیشن دی ہے، آپ کو انفارم کیا ہے کہ پلیز بیفور ٹائم الرٹ، ٹائم سے پہلے الرٹ ہو جاؤ۔ کربلا میں 2 مسلک بنیں گے، یہ ام سلمہ کو کہا تھا حضور نے۔ ام سلمہ قرآن کے قاری، تلاوت کرنے والے، ساتھ مصلی سنانے والا شمر، قرآن کا قاری، حافظ، مولوی، فتوے دینے والے قاضی شرح جیسے فتوے دے رہے ہوں گے، اور اسلام بچانے میرا حسین کربلا میں آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور 2 مسلک بنیں گے۔ اسلام میں 72 مسلک نہیں ہے، 72 فرقے ہیں، مسلک 2 ہی ہیں۔ ایک مسلک کا نام حسینی ہے، ایک مسلک کا نام یزیدی ہے۔ اور جس کو نظر نہیں آتا نا، جس کو سمجھ نہیں آتی نا، تھوڑا انتظار کر لو، امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ نہ بریلوی بریلوی رہے گا، نہ وہابی وہابی رہے گا، نہ شیعہ شیعہ رہے گا، نہ سنی سنی رہے گا، نہ دعوت اسلامی والے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ کاروان پتہ چل جائے گا، ایک دجالی ہو جائیں گے، ایک مہدی والے ہو جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ مسلک کی گتھیاں، یہ مسلک کی پنڈے اٹھا کر کتنا کچھ چلو گے، تھک جاؤ گے۔ مہدی آنے والا، یہ تمہاری پنڈے چاہے بریلی سے آئیں یا دیوبند سے آئیں، یا اہل حدیثیت کا علم ہو یا شیعت کا علم ہو، اس علم کی کیا ضرورت ہے جب قرآن کا علم موجود ہے؟ جب قرآن تمہیں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین بھی مکمل ہو گیا اور نعمت بھی تمام ہو گئی۔